قرآن کریم سے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، زیادہ قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ساری کی سارے ایمان والوں کی روحانی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، محسنہ اسلام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، مومنوں کی پہلی اماں ہیں۔ آپ تجارت کر رہی ہیں، تجارت ہی پیشہ ہے۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امانت مشہور ہو جاتی ہے کہ بہت بڑے امانت دار ہیں، صادق ہیں بات کے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور دیانت بھی، شرافت بھی، امانت بھی، سارا کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مشہور ہوتا ہے، ہر بندے کی زبان پر ہے کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، آج تک انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، انہوں نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ باتیں مشہور ہوئیں تو آپ نے اپنے ایک روایت کے الفاظ ہیں میسرہ کو بھیجا، اور ایک کے الفاظ ہیں کہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جا کر ان سے بات کر کے آؤ، میرا مال لے جائیں گے بیچنے کے لیے، میرا مال۔ تو حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگی نا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے یہ تھے کہ جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ وہ میرا مال قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ میرے مال سے تجارت کرنا پسند بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کی اتنی شہرت ہے، ان کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کو اتنی بڑی جو ہے وہ عزت عطا فرمائی ہے، وہ پتہ نہیں میرا مال لیتے بھی ہیں کہ نہیں لیتے، جاؤ جا کر پوچھ کر تو آؤ۔ جب حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئیں نا، اور آ کر یہ بات جو ہے وہ آ کر سنائی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، یہاں پر ایک خوبصورت جملہ علماء نے لکھا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں، کہ لوگ تجارت کرتے ہیں، تجارت سے مال کماتے ہیں، تجارت سے نفع کماتے ہیں، تجارت سے نہ جانے کیا کچھ بناتے ہیں۔ اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جس نے تجارت سے کمایا ہے تو محمد عربی کو کمایا ہے، جس نے تجارت سے لیا ہے تو محمد عربی کو لیا ہے، محبوب خدا کو لیا ہے، اور وہ ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے تجارت کے ذریعے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کیا ہے۔ اتنی وفا شعار کہ میں کہتا ہوں وفا بھی آج ناز کرتی ہے کہ واہ خدیجہ، تم نے حضور کے گھر میں آ کر وفا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ خیر، وہ بات چلی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مشورہ ہوا، آپ نے فرمایا جی بھتیجا ضرور ان کا مال لے جاؤ اور جا کر تجارت کرو، آپ کاروبار کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں مال لے کر جاؤں گا تجارت کے لیے۔ اب آپ تجارت کے لیے جب مال لے کر جانے لگے نا، تو میسرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، اس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ میسرہ بات سنو، جس طرح میرے غلام ہو نا، ان کے بھی غلام بن کے رہنا، جس طرح میرے غلام ہو ان کے بھی غلام بن کے رہنا، جس طرح میرے گھر کے نوکر ہو ان کا بھی نوکر بن کر رہنا۔ اور سنو، ایک دفعہ جب وہ کوئی بھی بات ارشاد فرما دیں، میسرہ آگے ان کے سامنے بات نہیں کرنی، جو وہ کہہ دیں اس کو قبول کرنا ہے، جو وہ فرما دیں، جو وہ کر دیں۔ ہاں یہ ضرور دیکھنا،
راستے میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا کہ کون سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو آ کر تم نے ہمیں بتانے ہیں، پھر ہمیں آ کر بتانے ہیں۔ اب وہ آپ کا غلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال لے کر گئے، مال بیچا، اور میسرہ کی گواہی یہ ہے کہ ساری دنیا مال بیچ رہی تھی، کوئی قسم اٹھا رہا تھا، کوئی قسم اٹھا رہا تھا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کا مال سارا خریدوں گا، آپ لات اور عزا کی قسم اٹھا کر یہ مال دیتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں یہ لات، یہ عزا، یہ جو تم نام لے رہے ہو نا، ان کے ساتھ تو میری نفرت ہے، ان کے ساتھ تو میرا اعلان جنگ ہے۔ میں صرف اور صرف اپنا اگر نام لیتا ہوں تو اپنا ایک ہی رب واحد کا نام لیتا ہوں، اور میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ اور ہاں سنو، مال بکے نہ بکے، مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے میں تمہارے ان خداؤں کے کبھی بھی نام نہیں لوں گا اپنی زبان پر۔ مال لینا ہے تو لو، نہیں لینا تو نہ لو، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ میسرہ کے الفاظ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قسم اٹھا کر مال نہیں بیچا، قسم اٹھا کر اگلے بندے کو یقین نہیں دلوایا کہ میرا مال بڑا خالص ہے میں قسم اٹھاتا ہوں، میرا مال بڑا اعلیٰ ہے میں قسم نہ بالکل نہ۔ مال بیچا ہے، اور مال بیچ کر جب واپس آنے لگے نا، راستے میں ایک درخت میں آرام فرمانے کے لیے تھوڑی دیر رکے۔ جب آپ اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے تو وہاں قریب ہی جو عیسائیوں کا بڑا ان کا مذہبی پیشوا، پادری کہہ لیں، اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے یہ دو بندے آرام کر رہے ہیں۔ وہ آیا اور آ کر پوچھا، میسرہ سے واقفیت پہلے بھی تھی، میسرہ یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں؟ تو آپ کے ساتھ گیا ہوا وہ ملازم، وہ نوکر جو اب باطنی طور پر بھی حضور کا نوکر بن چکا ہے، باطنی طور پر، ظاہری طور پر تو وہ ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نوکر ہے نا، لیکن باطنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر وہ حضور کے در کا نوکر بن چکا ہے۔ اب اس سے جا کر آج جب پوچھا نا اس پادری نے کہ یہ کون ہیں، اس درخت کے نیچے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ آرام نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے نبی کے، کہیں یہ اللہ کے آخری نبی تو نہیں ہے؟ کہیں یہ اللہ کے آخری نبی تو نہیں ہے؟ پھر جب نشانیاں باقی جو ہے وہ میسرہ نے بتائیں تو وہ پادری کہنے لگا میسرہ تمہیں مبارک ہو، اور ان کا دامن نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے آخری نبی بن کے تشریف لے آئے ہیں، ان کا دامن نہ چھوڑنا، وہاں جا کر بتانا لوگوں کو۔ یہ سارا واپس آ جاتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت نفیسہ بھی بیٹھی ہیں، میسرہ کو بلایا گیا کہ سناؤ کاروبار کیسا رہا؟ وہ کاروبار کی بات کرتی ہیں، وہ آگے سے سرکار کی کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں منافع کتنا ہوا، وہ آگے سے کہتے ہیں سرکار بڑے سونے تھے۔ وہ آگے سے پوچھتی ہیں کہ کاروبار کیسا کیا، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جب آپ دھوپ میں آتے تھے تو بادل سایہ کیا کرتا تھا۔ یعنی حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے وہ ان کو بار بار وہ کچھ اور سوال کرتی ہیں، وہ آگے سے جواب کچھ اور دیتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں آؤ تسکین جانے زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب شاہ ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، آؤ ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ مجھ سے کاروبار کا نہ پوچھو منافع کتنا ہوا، مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ یہ کیسے کیا، یہ کیسے کمایا، یہ نہ پوچھو۔ مجھ سے اگر پوچھنا ہے تو میرے حضور کا پوچھو کہ حضور نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ جاتے ہوئے بھی حضور نے پیار کی حد کر دی، آتے ہوئے بھی حضور نے میرے ساتھ پیار کی حد کر دی۔ خدمت کرنے کے لیے تو میں گیا تھا، لیکن حضور نے میرے ساتھ اتنا پیار کیا۔ اب متاثر تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی تھیں، لیکن آج جب میسرہ کی گواہی آئی تو آج آپ اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کہ جاؤ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کے آؤ، میں ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، وہ میرے ساتھ نکاح کریں گے۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حاضر خدمت ہوئیں، جو پیغام لے کر آئی تھیں وہ پیغام پہنچایا، تو آپ نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا
حالانکہ آپ کی ذات وہ ذات ہے، اللہ کے علاوہ آپ کسی کے حکم کے پابند نہیں ہیں، کسی کے حکم کے پابند نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے جواب دیا کہ نفیسہ جا کر انہیں کہو کہ میں اپنے چچا سے پوچھوں گا، مشورہ کروں گا، چچا اجازت دیں گے تو میں نکاح کروں گا، نہیں تو میں نکاح نہیں کروں گا، چچا اجازت دیں گے تو۔ یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ آج اور کوئی شے اتنی تیزی کے ساتھ معاشرے میں نہیں پھیلی جتنی تیزی کے ساتھ یہ بات پھیلی ہے۔ لڑکا ہے وہ، لڑکی ہے وہ، یہی بات سب کو جو ہے وہ کہتے نظر آتے ہیں۔ لڑکا ہے وہ بھی جی اپنی مرضی کی شادی کرنا جائز ہے، کہاں لکھا ہے کہ جائز نہیں ہے؟ لڑکی ہے تو وہ اپنی جگہ پر کہ اپنی پسند کی شادی کرنا جائز ہے، کہاں لکھا ہے کہ جائز نہیں ہے؟ بھئی لکھا ہوگا جائز ہے، صرف پوری شریعت میں ایک ہی کام رہ گیا ہے جو جائز ہے، اور باقی سارے جائز کام ہم نے کر لیے ہیں۔ ایک ہی جائز کام شریعت میں رہ گیا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ شور ہے ایک معاشرے کے اندر، ایک بات عام پھیلائی جا رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام بھجوا کر آپ نے جو درس دیا ہے اپنی امت کو، وہ درس یہ تھا کہ میں کسی کا محتاج بھی نہیں ہوں، پابند بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ جو بات کی ہے نا کہ میں اپنے چچا سے، اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے پھر میں بتاؤں گا، یہ میں نے اپنی امت کے لیے سبق چھوڑا ہے، اپنی امت کے لیے اس میں سبق چھوڑا ہے کہ بے شک جائز ہے، لیکن جب تم اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے کوئی بھی قدم اٹھاؤ گے تو بڑوں کا وہ جو تم مشورہ کرو گے اس بڑوں کے مشورے کی برکت بھی تمہیں شامل ہو جائے گی، ان بڑوں کی تمہیں سرپرستی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور ان بڑوں سے کیا ہوتا ہے، بڑے مان نہیں جاتے ہیں بیچارے، لیکن اگر مشورہ کر لیا جائے تو ان بیچاروں کی عزت رہ جاتی ہے، ان بیچاروں کا وقار رہ جاتا ہے، ان بیچاروں کا بھرم رہ جاتا ہے اگر ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ بہرحال حضور نے ارشاد فرمایا چچا سے مشورہ کروں گا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ہوا، آپ نے اجازت دے دی کہ نکاح آپ کریں، ضرور کریں، ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں حضور کی طرف سے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے عمر بن اسد جو ہے وہ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں۔ خیر نکاح ہو گیا، خطبہ پڑھا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ گئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔